دنیا میں آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور چلائی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں اب تو ہزاروں سال سے حکومتیں قائم ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، انسان الگ الگ رہتے تھے۔ ہنٹر گیدرر کے دور میں انسان رہتا تھا، اس کو قبیلوں کی، اس کو حکومتوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جیسے جیسے تمدن نے ترقی کی، ہماری حکومتیں بننا شروع ہوئیں، ملک بننا شروع ہوئے، اور پھر اس کی ضروریات نے جنم لیا کہ جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور انسان کی ترقی کے لیے آپ کو کیا کام کرنا پڑتا ہے، ان ضرورتوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا، اور انسانوں نے اپنے بادشاہوں کے ماتحت رہ کے کام کرنا شروع کیا۔ اور چند صدیاں پہلے انسان نے یہ سوچا کہ بادشاہت جو نسل در نسل چلتی ہے یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، ہمیں اپنے ووٹ سے حکومت چننی چاہیے۔ ہمارے ہی جیسے لوگ، ہمارے ہی درمیان سے لوگ، ہم انہیں ووٹ دے کے اپنا حکمران بناتے ہیں، انہیں اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہی جیسے لوگوں کو ہم اپنا حکمران بنا لیتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حکمران آئیں اور جو ملک میں حکومتیں بنیں وہ پبلک ویلفیئر کے لیے کام کریں، وہ ایک ملک میں لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے کام کریں، وہ جسٹس کو ترویج دیں، انصاف کا نظام ملک میں قائم کریں، اکنامک ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی اکنامک ویلفیئر کے لیے سوچیں، پولیٹیکل ویلفیئر کے لیے سوچیں، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ذمہ داریاں دے کے ہم اپنے حکمرانوں کو حکمرانی کا حق دیتے ہیں اور انہیں اپنے اوپر حکمران بنا کے بٹھا لیتے ہیں۔ دنیا میں جو جمہوری معاشرے ہیں اس میں عام طور پہ 3 طرح کی حکومتیں ہیں، اس میں فیڈریشن ہے، کنفیڈریشن ہے اور یونٹری گورنمنٹس ہیں۔ پاکستان ایک فیڈرل حکومت رکھتا ہے، ایک فیڈریشن ہے جس کے 4 صوبے ہیں، اور ہم صرف ایک ہی فیڈریشن ہے دنیا میں جس میں اس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52% آف فیڈریشن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صوبہ تینوں کو ملا کے بھی، جو باقی 3 صوبے ہیں ان کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہے۔ یہ ریکارڈ صرف دنیا میں ہم نے قائم کیا، دنیا میں اور کوئی ایسی فیڈریشن نہیں ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے بڑا ہو۔ جو تقسیم ہے ہمارے صوبوں کی وہ اس طرح سے بنی، بدقسمتی سے میں کہوں گا اس طرح سے بنی کہ ایک صوبہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور ایک صوبہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے، اور اس کی آبادی اتنی کم ہے کہ اسے ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کرنا اتنے بڑے ایریا کو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ چیز اب 80 سال میں ہم نے ثابت کر لی کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل ہوں، انہیں بھی بلوچستان کی عوام تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، اور ابھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا بیکاز آف دیئر ایریا وہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ممکن نہیں ہو رہا۔ تو ہماری جو تقسیم صوبوں کی ہے اس میں 2 صوبوں کی میں نے بات کی، جو باقی 2 ہیں ان کی حالت بھی کوئی ایسی قابل فخر نہیں ہے بدقسمتی سے۔ میں یہاں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ سے، جس میں ایک رپورٹ ورلڈ بینک نے بنائی جس کا نام انہوں نے پاکستان ایٹ 100 رکھا۔ پاکستان 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا، ابھی ہم وی آر ان ٹو آر 79th ایئر، تو 2047 میں ہم 100 سال کے ہوں گے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ پاکستان نے اگر مڈل انکم یا اپر مڈل انکم کنٹری بننا ہے تو اس کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں۔ جو سب سے پہلی رکاوٹ انہوں نے مینشن کی ہے وہ ہماری ریجنل انیکوالٹیز ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بھی ترقی جیسی بھی ہوئی وہ ایک جیسی ترقی نہیں ہوئی۔ ہم نے پچھلے 79 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں
سندھ میں کراچی کے علاوہ آپ کو کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ بنیادی سہولتیں میسر ہوں گی۔ پنجاب میں ہم سب کو یہ گلہ ہے کہ سارا جو بجٹ ہے وہ لاہور میں لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح پشاور صوبہ سرحد کا ڈیولپمنٹ بجٹ کا زیادہ حصہ لیتا ہے، اور اسی طرح سے کوئٹہ جیسی بھی ترقی بلوچستان میں ہے وہ کوئٹہ کے باہر آپ کو نظر نہیں آتی، اور اسلام آباد ایز اے فیڈرل کیپٹل ڈیولپ ہو گیا۔ تو 78 ایئرز میں ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ایک ریجنل ان ایکوالٹی ہے۔ اگر آپ صوبوں میں دیکھیں تو پنجاب سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، اگر شہروں میں دیکھیں تو وہ 5 کیپٹل سٹیز ہیں۔ اسی طرح ویکنیس آف انسٹیٹیوشنز ہے، ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہو سکے، اور اس میں بھی شاید بہت بڑا ہاتھ اسی لیے ہے کہ ہمارے صوبے گورنیبل نہیں ہیں۔ جو کام صوبوں کو کرنا چاہیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک لسٹ پڑھی جس کے لیے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، صوبوں نے وہ کام کرنا تھا، انفارچونیٹلی صوبے وہ کر نہیں سکے۔ اور جیسے چوئی صاحب نے بھی کہا، ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 80 ایئرز میں سب کے سب ہمارے جو حکمران تھے وہ انکمپیٹنٹ تھے یا کرپٹ تھے، ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اچھے لوگ بھی پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ پرفارمنس کے لیے انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اس میں جو یہ رپورٹ ڈسکس کر رہی ہے کہ ویک انسٹیٹیوشنز اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کرپشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں تو اس سوسائٹی میں کرپشن زیادہ پھلتی پھولتی ہے، کیونکہ آپ کو انصاف مل نہیں رہا، ادارے اپنے طور پہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ صرف طاقتور کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ اور جمہوریت تو بنائی ہی اس لیے گئی تھی، اگر آپ میں کوئی پولیٹیکل سائنس کے یا سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حکومت اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ کمزور شخص کو، عام آدمی کو طاقتور کے ظلم اور جبر سے بچایا جا سکے۔ ہمارے ہاں جب ادارے کمزور ہوتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا کسی طاقتور کے ظلم سے۔ اور تیسری بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا، ڈی سینٹرلائزیشن کا نہ ہونا۔ ہمارے آج اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو ہمیں مکمل سینٹرلائزیشن نظر آتی ہے۔ ہمیں لوکل گورنمنٹ تو ہم نے کبھی بنائی نہیں، کبھی بنتی ہے جب ماشاء اللہ لگتا ہے، اور جیسے ہی جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے شہادت جو ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ اور میں نے لکھا بھی کئی جگہ پہ اور میں یہ کہتا بھی ہوں کہ 3 ٹیئرز میں، ایک جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، دوسری پروونشل گورنمنٹ اور تیسری لوکل گورنمنٹ، اس میں 2 اوپر والی حکومتیں تو حکومت کرنے کے لیے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے اگر کوئی حکومت ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ ہے، جس نے آپ